دو چند اشعار پہلے آپ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ پھر مطلوع آیت پاک کی روشنی میں ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اہم گوشے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ تازہ ترین اشعار ہیں نعت پاک کے اور بالکل نئی ردیف ہے۔ آپ ذوق سے سماعت کریں گے تو یقیناً آپ کے ذوق کو تسکین دے گی۔ عرض کیا ہے ان کی سیرت نے بڑھایا زندگی کا دائرہ، ان کی سیرت نے بڑھایا زندگی کا دائرہ، دل کے ہر گوشے میں چھایا روشنی کا دائرہ، زندگی دل کے ہر گوشے میں چھایا روشنی کا دائرہ۔ قابل تحسین ہے اسلام کا یہ وصف خاص، قابل تحسین ہے اسلام کا یہ وصف خاص، اور اس کے دامن میں ہے امن و آشتی کا دائرہ، اس کے دامن میں ہے امن و آشتی کا دائرہ۔ اور شعر دیکھیں کہ ان کی الفت کے ستاروں سے سجاؤ چرخ دل، ان کی الفت کے ستاروں سے سجاؤ چرخ دل، گر تمہیں رکھنا ہے قائم بندگی کا دائرہ، گر تمہیں رکھنا ہے قائم بندگی کا دائرہ۔ اور حب اہل بیت کے زمزم سے سینچو فکر کو، حب اہل بیت کے زمزم سے سینچو فکر کو، گل سے بھر جائے گا نسبت کی کلی کا دائرہ، گل سے بھر جائے گا نسبت کی کلی کا دائرہ۔ اور ان کے ارشادات کے محور پہ ہو نبض حیات، ان کے ارشادات کے محور پہ ہو نبض حیات، دائمی روشن رہے گا آگہی کا دائرہ، دائمی روشن رہے گا آگہی کا دائرہ۔ اور یہ شعر بھی آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کے سنگ در پہ جب جبی سائی نہ ہو، مصطفیٰ کے سنگ در پہ جب جبی سائی نہ ہو، کھوکھلا رہ جائے گا پھر برتری کا دائرہ، کھوکھلا رہ جائے گا پھر برتری کا دائرہ۔ اور یہ آخری شعر ہے، چشتی صاحب کی توجہ مطلوب ہے۔ عرض کیا ہے کہ بھر نہیں سکتا شریعت کے اصولوں کے بغیر، بھر نہیں سکتا، بھر نہیں سکتا شریعت کے اصولوں کے بغیر، گلشن فکر و نظر کی تازگی کا دائرہ، گلشن فکر و نظر کی تازگی کا دائرہ۔ مقطع ہے کہ جب تلک ہے سانس باقی ان کی نعتوں سے رہے، جب تلک ہے سانس باقی ان کی نعتوں سے رہے، قدسی جلوہ بار میری شاعری کا دائرہ، ان کی سیرت نے بڑھایا زندگی کا دائرہ، دل کے ہر گوشے میں چھایا روشنی کا دائرہ۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو افضل الناس، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یار غار مصطفیٰ، رفیق حوض کوثر، ثانی اثنین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کربلا۔ آنے والے ٹیوزڈے
کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہ 22 تاریخ ہوگی انشاءاللہ. مسجد خضرا میں بعد نماز مغرب یہاں پر ہم ضرور محفل منعقد کریں گے، مختصر سی محفل. جو حضرات وقت نکال سکتے ہیں تو تشریف لے آئیں. تو وقت کی بڑی کمی ہوتی ہے آپ حضرات کے پاس، اگر نکال لیں گے تو فیضان صدیق اکبر سے سرشار ہو جائیں گے. تو لہٰذا میں نے سوچا کہ آج سرکار والا تبار کی عظمت شان سے متعلق دو چند اہم باتیں پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں. ہم نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی بڑی ایمان افروز آیت شریفہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. ارشاد ربانی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم. ترجمہ پہلے آپ سماعت فرما لیں. خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لایا، وصدق به، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. میں اس آیت کی تفسیر نے علامہ سیوطی کے حوالے سے پیش کروں گا، نہ صاحب تفسیر روح البیان کے حوالے سے، نہ صاحب مدارک کے حوالے سے. آئیے ہم اس آیت کی تفسیر اس ذات بابرکات سے سنتے ہیں جن کے بارے میں رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. باب العلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں. اور اسی تفسیر کو بڑے بڑے مفسروں نے اپنی کتابوں میں باضابطہ محفوظ رکھا ہے. صاحب مدارک نے بھی یہی تفسیر اپنی کتاب میں درج کی ہے، حضرت صاحب روح البیان نے بھی، اور امام غزالی نے بھی اسی تفسیر کو لیا. بلکہ بڑے بڑے مفسرین کرام نے باب العلم مولائے کائنات کی تفسیر کو اپنی کتاب میں درج کیا. مولا علی خود فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لایا. وہ سے مراد کون ہے؟ وہ جو سچائی لایا. باب العلم کہتے ہیں مولائے کائنات، وہ جو سچائی لایا سے مراد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. وصدق بھی، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اس کی تصدیق کی. تصدیق کرنے والا کون؟ باب العلم کہتے ہیں وہ ذات بابرکات حضرت صدیق اکبر کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور خداوند قدوس کیا فرماتا ہے اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. معلوم کیا ہوا؟ رب کائنات نے حضرت صدیق اکبر کو متقی فرمایا ہے. تو محترم، جس ذات گرامی کو رب کریم متقی کہہ دے، اس سے بڑھ کے متقی کون ہوگا؟ یہی وجہ ہے بعض مفسروں نے یہ بھی فرمایا، وہ جو آیت قرآنیہ ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے زیادہ مکرم ہے، باعزت ہے، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. اتقاکم، اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے. مفسروں نے فرمایا یہاں اتقا سب سے زیادہ متقی سے بھی مراد حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی. سبحان اللہ. تو جس کو قرآن متقی کہے، رب کائنات متقی کہے، اور مولائے کائنات نے خود فرما دیا سرکار جو سچائی لے کے آئے، تو سچائی کی تصدیق کرنے والے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا یہ عالم ہے کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا. سب سے پہلے آپ نے
بلا جھجک، بلا چو چرا، بلا کیل و کال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور حلقہ بدوشی اسلام ہو گئے، پہلے مسلمان ہیں۔ آپ نے کوئی اعتراض کیا نہ کوئی سوال کیا نہ کیل و کال کیا، بلا چو چرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دیا۔ محترم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بڑی کثیر حدیثیں موجود ہیں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو تین حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت على احد، ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس پہ آفتاب طلوع ہوا ہو اور غروب ہوا ہو یہاں تک کہ وہ میرے ابو بکر سے افضل ہو جائے، مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ سرکار صدیق اکبر نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے اور تمام خوبیوں کے جامع ہیں، تمام کمالات کے منبع ہیں۔ اسی لیے علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار صدیق اکبر کی ذات گرامی انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ افضل و برتر و بالا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حدیث تو آپ نے سن لی ہے، ایک اور حدیث پاک واقعے کے اجالے میں سماعت فرمائیں، وقت مختصر ہے، جی لگائیے گا اور انشاءاللہ اس واقعے کو سننے کے بعد میں ہمارا جو یہ دعویٰ ہے وہ بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گا کہ میرے صدیقی اکبر نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ برتر و بالا ہیں، عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ ان کی شان عظمت شان اتنی بلند ہے کہ کوئی بھی انسان نبی کے علاوہ آپ کے برابر نہیں ہے، آپ کا ہمسر نہیں ہے۔ محترم ہوا یوں کہ رات کا وقت تھا، آسمان پہ چاند نہیں تھا۔ جب آسمان پہ چاند نہیں ہوتا ہے ستارے آشکارا ہوتے ہیں، ستارے واشگاف ہوتے ہیں، ستارے واضح نظر آتے ہیں، ستارے بہت صاف نظر آتے ہیں۔ جب چاند چمکتا ہے تو چاند کی چاندنی میں ستاروں کی روشنی تھوڑی سی گم سی ہو جاتی ہے اور ستارے صاف ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہاں چاند نہ ہو اور آسمان میں گرد و غبار بھی نہ ہو، ایسی صورت ستارے مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ منظر بڑا سہانا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایسی ہی رات تھی، کیا مطلب؟ آسمان صاف و شفاف تھا، چاندنی رات نہ تھی اور ستارے صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ پاک پہ پہنچتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری آپ کی ساری کائنات کے مسلمانوں قیامت تک کے سارے مومنوں کی ماں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی آپ کا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ چونکہ میرے سرکار نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ کی نگاہ آسمان کی جانب ہے، وہ ستاروں کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے، تو میرے سرکار نے کہا، فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے، تم آسمان کی جانب تمہاری نگاہیں لگی ہوئی ہیں اور تم بڑے غور سے ستاروں کا مشاہدہ کر رہی ہو، لگتا ہے کوئی سوال کرنا چاہتی ہو۔ آپ کو یاد رہے حضرت عائشہ صدیقہ وقت کی فقیہہ ہیں، فقیہہ مجتہدہ ہیں، مجتہدہ، مولائے کائنات کی خلافت تک آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں استفتاء کرتے تھے، سوال لے کے آتے تھے اور آپ کے جواب سے صحابہ کرام کے ذہن صحابہ کرام کے اذہان صاف و شفاف ہو جاتے اور انہیں اطمینان بخش، تشفی بخش جواب مل جایا کرتا تھا۔ اب وقت کی فقیہہ بھی ہیں، وقت کی مجتہدہ بھی ہیں اور مسند افتاء پر آپ کئی سال تک فائز رہی۔ مولائے کائنات کی خلافت کے زمانے تک آپ افتاء کے مسند پہ فائز تھا۔
آپ فقیہہ تھی، بڑے بڑے صحابہ آپ کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے۔ تو میرے سرکار نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، تم بڑے غور سے آسمان کی جانب دیکھ رہی ہو، تمہاری نگاہیں ستاروں کی طرف ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو میرے حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستاروں کو دیکھ رہی ہوں اور میرے ذہن پہ سوال پیدا ہوا، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کیا کوئی ایسا آپ کا امتی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ اس سے پہلے کہ میرے سرکار نے کیا جواب دیا، میں تمہیدی طور پر یہ بات آپ کو بتا دوں کہ سیدہ یہ سوال کسی عام انسان کا سوال نہیں ہے، کسی عام خاتون کا سوال نہیں ہے، یہ زوجہ نبی کا سوال ہے، یہ مسلمانوں کی ماں کا سوال ہے، یہ فقیہہ اور مجتہدہ کا سوال ہے۔ سوال کا تیور کیا کہہ رہا ہے؟ آقا یہ بتائیے کہ آپ کا کون سا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ آخر آپ نے تاروں کے برابر کیوں کہا؟ آپ نے ہے نا غور کرنے کا مقام، توجہ کریں گے بات سمجھ میں آئے گی۔ اصل میں سیدہ عائشہ صدیقہ کا سوال یہ بہت ہی تفصیل طلب سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ تاروں کے برابر کہنا سوال کا تیور بتا رہا ہے کہ آپ بہت اہم سوال کر رہے ہیں، آپ کے سوال کی اہمیت و افادیت کو سمجھنا ہے، ذرا تاروں کو سمجھ لیں۔ آپ تاروں کو آپ بھی دیکھتے ہو، ہم بھی دیکھتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ تارے بہت قسم کے ہیں، سب سے بڑا تارا کون ہے؟ سورج ہے، کوئی تارا ہی تو ہے، سب سے بڑا تارا سورج ہے۔ کچھ تارے وہ ہیں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، کچھ تارے وہ ہیں جو متوسط ہوتے ہیں، درمیانی میڈیم سائز کے ہوتے ہیں، کچھ تارے وہ ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ تارے وہ ہیں جو بہت روشن ہوتے ہیں، آنکھوں کو کھیرا کر دیتے ہیں، کچھ تارے وہ ہوتے ہیں جو مدھم سے ہوتے ہیں، کچھ تارے وہ ہوتے ہیں جو نگاہوں سے چھپے ہوئے رہتے مگر ان کا وجود ہے۔ بات سمجھ شریف آ رہی ہے؟ اگر تاروں کے ان اوصاف کو، تاروں کی ورائٹیز کو آپ نے سمجھ لیا، اب میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے سوال کی اہمیت کو سمجھیں۔ گویا حضرت عائشہ صدیقہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں آقا جو میں نے سوال کیا ہے کہ آپ کی امتی میں وہ کون سا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے؟ سیدہ عائشہ خوب جانتی تھی انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کی نیکیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، کچھ انسان وہ ہیں جن کی نیکیاں میڈیم سائز کی ہوتی ہیں، متوسط ہوتی ہیں، کچھ انسان وہ ہیں جن کی نیکیاں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ انسان وہ ہیں جن کی نیکیاں تاروں کی طرح روشن ہوتی ہیں، یعنی ظاہر و باہر ہوتی ہیں، کچھ انسانوں کی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو جناب عالی چھپی ہوئی ہوتی ہیں، انسان نہیں جان پاتے، احباب نہیں جان پاتے۔ معلوم کیا ہوا؟ انسانوں میں کچھ انسان وہ ہیں جو نیکیاں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، کوئی لوگوں سے چھپا کے کرتے ہیں، کوئی نیکیاں دکانوں میں کرتے ہیں، کوئی نیکیاں مکانوں میں کرتے ہیں، کوئی نیکیاں جلوت میں کرتے ہیں، کوئی نیکیاں خلوت میں کرتے ہیں، کوئی نیکیاں رزم میں کرتے ہیں، کوئی نیکیاں بزم میں کرتے ہیں، کوئی نیکیاں ظاہر میں کرتے ہیں، کوئی نیکیاں باطن میں کرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ سیدہ کا سوال کا تیور کہہ رہا ہے آقا انسانوں کی تمام قسم کی نیکیوں کا حساب کر کے بتائیے آپ کا وہ کون خوش نصیب امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر۔ اگر آپ نے سوال کا تیور سمجھ لیا ہے تو اب آپ دیکھیں میرے آقا جواب کیا دیتے ہیں۔ تو ایک بات اور ہے، سوال یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے امتی کی نیکیوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں جس کی نیکیاں قابل شمار نہ ہوں، چونکہ تارے شمار میں کہاں آتے ہیں؟ کوئی ہے جو تاروں کو شمار کر لے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا نا۔ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ قیامت تک کے تمام انسانوں کی سرکار کی امتیوں میں سے تمام امتیوں کی ہر قسم کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہتی ہیں وہ ایسا امتی ہو جس کی نیکیاں شمار نہ کی جا سکیں، جس کی نیکیاں گنی نہ جا سکیں، انکاؤنٹیبل ہو، انیومریبل نیکیاں۔ بات سمجھ شریف آ رہی ہے؟ اب میرے سرکار نے کیا جواب دیا سماعت فرمائے۔ اچھا سرکار نے یہ نہیں فرمایا جیسے آج کے
لتو خیرو غیرو غیرو ووٹ پٹان کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ارے نبی کو کیا معلوم، جتنا جبریل بتاتے تھے اتنا ہی نبی کہتے. پھر بیوقوفوں سے سوال کرو، جبریل جتنا بتاتے تھے نبی اتنا کہتے تھے، ذرا یہ بتا ظالم نبی میرے پیدا ہوتے ہی کیا فرمایا تھا نبی نے؟ بولو، بڑی مشہور حدیث ہے یار، معلوم ہوتی ہے آپ کو، یاد ہوگی کیا بات فرمایا تھا؟ ربی حبلی امتی نہیں کہا تھا، میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. ابھی نبی تو پیدا ہوئے، جبرائیل کہاں آئے تھے؟ نبی پیدا ہوتے ہی امتی کو یاد کر رہے ہیں. اس کا معلوم کیا ہوا کہ میرا نبی دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، اگر نہ ہوتے پیدا ہو کے امتی کو یاد نہیں کرتے. یہاں کون جبرائیل آئے تھے بتانے کے لیے؟ سبحان اللہ. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ تیرا سوال تو بہت تفصیل طلب سوال ہے، ایسا کر انتظار کر جبریل کو آنے دے پوچھ کے بتاتا. ایسا نہیں کہا سرکار نے. اور ایسا بھی نہیں فرمایا عائشہ تیرا سوال بہت تفصیل طلب ہے، تو انسانوں کی تمام قسم کی نیکیوں کا محاسبہ کرنا چاہتی ہے، اور پھر کہ ایسا انسان جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر یعنی بے شمار ہو. ایسا کر کاغذ لا قلم لا، ٹوٹل کروں بیٹھ کے میں. سرکار نے ایسا کہا نہ ویسا کہا. میرے سرکار نے فوراً برجستہ برملا فوراً بلا تاخیر جواب دیا. عائشہ سن، تیرے سوال کا جواب یہ ہے، میرا وہ امتی جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا عمر فاروق ہے. ہر بیٹی کو باپ سے پیار ہوتا ہے نا. عائشہ صدیقہ جواب سے خوش نہیں ہوئی بلکہ متحیر سی ہو گئی، اور یوں کہیں کہ تھوڑی سی مغموم سی ہو گئی. غم و اندوہ کے آثار نمایاں ہونے لگے آپ کی مقدس پیشانی میں. میرے سرکار نے تاڑ تو لیا کہ عائشہ سوال سے جواب سے خوش نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ آقا ان کے غم و اندوہ کو کافر فرماتے. سیدہ فوراً بول پڑی، آقا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے، تو میرے باپ کی نیکیاں کا کیا عالم ہے، میرے باپ کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ میرے سرکار نے کیا پیارا جواب دیا. جواب سن لیں، سرکار صدیق اکبر کی عظمت شان دل میں بٹھا لیں. میرے آقا نے کہا سن عائشہ، اس میں کوئی شبہ نہیں، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. میرے عمر کی نیکیوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، میرے عمر کی نیکیوں کو گنا نہیں جا سکتا. میرے عمر کی نیکیاں بے شمار ہیں، بے حد ہیں. رہی بات تیرے والد کی، تیرے باپ کی، ابو بکر کی، صدیق اکبر کی، میرے یار غار کی، ثانیہ سنین کی، رفیق حوض کوثر کی. ارے عائشہ سن، خوش ہو جا، تیرے باپ کی ایک نیکی ایسی ہے جو عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. سیدہ عرض کرنے لگی آقا جلدی سے بولو وہ کون سی نیکی ہے؟ کہا سن، وہ ہجرت کی رات تھی، وہ بھیانک رات تھی، وہ خطرناک رات تھی. چاروں طرف کفار مکہ حصار کیے ہوئے تھے، اور جا بجا جاسوسوں کے پہرے بٹھا دیے گئے تھے، جا بجا لوگ تعاقب میں لگے ہوئے تھے. ناکہ بندی ہی ناکہ بندی تھی، مکۃ المکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک ناکہ بندی تھی، حصار بندی تھی. ظالم ظلم و استبداد کے پیکروں کا ازدحام کثیر تھا. ایسے موقع پر بڑے بڑے بہادروں کی بہادری جواب دے دیتی، بڑے بڑے ہمت وروں کی ہمت لاجواب ہو جاتی. مگر تیرا باپ ہی تو ہے، میرا یار غار ہے، اس نے ہجرت کی رات میں میرے ساتھ سفر کیا. اور جانتی عائشہ سفر کا انداز کیا تھا؟ تیرے باپ کا عالم یہ تھا، کبھی میرے آگے چلتا، کبھی میرے پیچھے چلتا، کبھی میرے دائیں چلتا، کبھی میرے بائیں چلتا. میں نے پوچھ لیا ابو بکر کہ چلنے کا کیا انداز ہے، چلنے کا کیا انداز ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ رسولی، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ قرآن کی آیت بھی ہے. صدیق اکبر کبھی سرکار کے آگے چل رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں چل رہے ہیں. سرکار نے پوچھا
ابو بکر تیرے چلنے کا کیسا انداز ہے، کبھی میرے آگے چل رہا ہے، کبھی پیچھے چل رہا ہے، کبھی دائیں چل رہا ہے، کبھی بائیں چل رہا ہے، ایسا نہ ہو دنیا اسے سوء ادب سے تعبیر کرے۔ میرے صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا یہ سوء ادب نہیں ہے، میں آگے اس لیے چلتا ہوں، میں آگے اس لیے چلتا ہوں اگر کوئی دشمن آگے سے آپ پر وار کرے گا اس وار کو اپنے سینے پہ سہ لوں گا۔ میرے آقا دائیں اس لیے چلتا ہوں، دائیں سے وار ہوگا دائیں بازو پہ وار سہ لوں گا، بائیں اس لیے چلتا ہوں بائیں سے وار ہوگا بائیں بازو پہ وار سہ لوں گا، اور پیچھے اس لیے چلتا ہوں تاکہ میں آپ کے نشان قدم کو مٹاتا ہوا چلوں، تاکہ کوئی دشمن آپ کو فالو نہ کر سکے، آپ کے فٹ پرنٹ کو دیکھ کر نقش قدم کو دیکھ کر آپ کا تعاقب نہ کر سکے۔ یہ سرکار صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے منگل کو جو رات 22 تاریخ کی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تاریخ و سال ہے، انشاءاللہ ہم منگل کے روز بعد نماز مغرب ہم محفل منعقد کریں گے۔ ہم آپ ذرا وقت نکالیں اور تشریف لائیں، فیضان صدیق اکبر سے اپنے آپ کو آپ بیرور سرشار فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جی جناب، تو بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ